بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی نام ہے توازن کا، تناسب کا۔ مختلف نظامہائے زندگی جن کے اندر ہم زندہ رہ رہے ہیں وہ عبارت ہیں توازن سے اور تناسب سے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کے گھر میں آمدنی اور خرچ کا اگر توازن بگڑتا ہے، تناسب بگڑتا ہے تو آپ مقروض ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کارخانہ دار یا مختلف کارخانے کے مالک بہت سی مصنوعات بنا کر بازار میں بھیج دیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، انسانوں کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ سستی ہو جاتی ہیں اور مالکان کو اس کی صحیح قیمت نہیں مل پاتی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوبھی بعض اوقات، یہ اس سال پچھلے سال بھی ہوا کہ 5 روپے 10 روپے کلو ریڑھیوں والے بیچتے پھرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ منڈی سے اس سے بھی سستی خریدتے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہو جائے تو کسان کو پھر صحیح قیمت نہیں مل پاتی، اس کی جو محنت ہے اس سے بھی کم قیمت اس کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ گوبھی آ گئی ہے، جس سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہمارا نظام تعلیم بھی ہے۔ نظام تعلیم جو مختلف شعبہ ہائے زندگی ہیں ان کے ساتھ مربوط ہے، توازن و تناسب قائم ہے ان کے ساتھ، تو وہ فائدہ دے گا، ورنہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں جب میٹرک میں تھا تو اس وقت 1979 میں 79 میں نے میٹرک کیا، تو اس وقت جو آرٹس اور سائنس کا تناسب تھا وہ 20 اور 80، یعنی 20% تقریباً، کم و بیش 20% کے قریب سائنس پڑھنے والے طالب علم تھے اور 80% کے قریب آرٹس پڑھنے والے تھے۔ اور اس وقت جو سائنس اور ریاضی وغیرہ تھی، ریاضی اس طرح کی تھی کہ اتنا کھیت ہے، اس کے ارد گرد باڑ لگانا ہے اور اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے اور باڑ کی قیمت معلوم کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹیڑھی میڑھی جو جسم ہے ان کا، شکلیں ہیں، ان کا رقبہ معلوم کرنا ہے۔ تو اس طرح کے یعنی روزمرہ زندگی میں جو کام آتے تھے، حساب کتاب کرنا، سود مرکب، سود مفرد، جو بینکوں میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور جو روزمرہ زندگی میں انسان کو، دکاندار کو حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کرنا سکھاتے تھے۔ میٹرک تک جو ریاضی تھی وہ بالکل ایسی تھی جسے پڑھ کے انسان روزمرہ زندگی کے چھوٹے موٹے امور از خود انجام دے سکتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ 2001 آیا، عالمی مرکز پر حملہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر۔ حملے کے بعد پھر یہ جو میں توازن کی بات کر رہا ہوں وہ توازن بگڑا۔ یہ توازن کس طرح سے ہے؟ آپ اس کا اندازہ بڑے آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کو 20% سائنس پڑھنے والوں کی ضرورت ہے،
سائنس پڑھیں گے تو ضروریات پوری ہوں گی مختلف محکموں کی، لوگوں کی، اور 80% لوگ آرٹس پڑھیں گے تو ضروریات معاشرے کی پوری ہوں گی، معاشرے کے ماحول کے جو کاروباری زندگی ہیں وہ پورے ہوں گے، وہ اچھے طریقے سے انجام دیے جا سکیں گے۔ اب دیکھیں بازار میں سے گزرتے ہیں روزانہ، اکثر و بیشتر آپ نے کپڑے کی دکان ہے بھی دیکھی ہے، جو گدے ہیں فوم والوں کی دکان ہے، للاری کی دکان ہے، کپڑے رنگنے والے کی دکان ہے، دہی بھلے والے کی دکان ہے، چوڑیوں والا کی دکان ہے، سنار کی دکان ہے۔ اسی طرح آپ پورے بازار کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پھر اس تناسب کا پتہ چل جائے گا۔ جہاں سائنس پڑھنے والوں کی ضرورت ہے، سائنسی امور انجام دیے جاتے ہیں، وہ میڈیکل سٹور آپ لے لیں، ہسپتال لے لیں اور اس طرح کے دیگر محکمے لے لیں، واقعی پتہ چلتا ہے کہ تناسب وہی 80 اور 20% کا ہے۔ دنیا میں یہ تناسب چلتا ہے کہ 20% سائنس پڑھتے ہیں لوگ اور 80% آرٹس پڑھتے ہیں۔ لیکن 2001 کے بعد اب ہے 2021، 20 سالوں میں یہ تناسب اور یہ توازن بالکل الٹ کر دیا گیا ہے سامراجی طاقتوں نے، تاکہ یہ نظام اس طرح سے کر دیا گیا ہے جیسے کہ کسی کو بھوک لگی ہو اور اسے کھانا دینے کی بجائے اس کے پاؤں میں جوتا پہنایا جائے، اور کسی کو جوتے کی ضرورت ہو تو اس کو کھانا دیا جائے۔ یعنی ضرورت کسی چیز کی ہے، تعلیم کسی اور چیز کی دی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا اب صورتحال یہ ہے 2021 میں کتنے غیر محسوس طریقے سے یہ تناسب بدلا۔ 2021 میں آپ اسکولوں کا جائزہ لے لیں، آرٹس پڑھنے والے 20% سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور کئی اسکول ایسے ہیں جن میں 100% سائنس ہی پڑھائی جاتی ہے میٹرک تک، کوئی ایک طالب علم بھی آرٹس پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ زبردستی یہ جو پالیسیوں کے ذریعے سے ایسا کیا گیا ہے کہ سارے 100% کے 100% لوگ ہی سائنس پڑھنا شروع کر دیے، تو تناسب پھر کیوں نہیں بگڑے گا؟ اور اس کا خمیازہ دیکھیں، میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھاتا ہوں، میٹرک میں سارے لوگ سائنس پڑھتے ہیں، لیکن جو ایف اے میں آ کے 11ویں 12ویں میں آ کے پھر وہی 20 اور 80 کا تناسب ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سائنس پڑھنے والے لوگ ہمارے پاس 11ویں کی 100 تعداد اور 12ویں کی بھی 100 کے قریب ہے تعداد، تو ان میں 20% سائنس پڑھنے والے ہیں لوگ ہیں اور 80% آرٹس پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی وہی جو تناسب ہونا چاہیے تھا وہ میٹرک کرنے کے بعد تمام تر توانائیاں، بچوں کی صلاحیتیں ضائع کرنے کے بعد وہ خود بخود وہی تناسب آ گیا ہے۔ چھوڑ چھاڑ کے سارے سائنس کو پھر آرٹس پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن میٹرک میں سائنس ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ تناسب قائم کر دیا گیا ہے یار لوگوں نے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پورا نظام تعلیم بیٹھ گیا ہے۔ جس طرح سے توازن اور تناسب کسی محکمے کا، کسی شعبے کا، کسی نظام کا بگاڑ دیا جائے، گھر کے آمدنی اور اخراجات کے توازن کو بگاڑ دیا جائے تو نظام پورے کا پورا بیٹھ جاتا ہے، نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، فائدہ مند کی بجائے نقصان دینا شروع کرتا ہے۔ یہی ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ ہوا ہے کہ اب وہ منفی میں جا رہا ہے۔ تو دیکھیں بڑے ہی حساس یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ میں نے بہت کم جگہ پہ لوگوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اس کو بدلنے کے لیے جو لوگ جنہوں نے بدلا ہے
ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے بدلوایا گیا ہے، ہمارے ایجنٹ ہیں ہمارے ملک کے رہنے والے، اور ان کو لالچ دے کے، ان کو ڈرا دھمکا کے یہ تبدیل کیا گیا ہے کہ کتنے شاید انہوں نے اس طرح کے امور میں کہ دیگر ملکوں کے نظام ہائے، مختلف نظاموں کو کیسے بدلنا ہے، کس نہج پہ استوار کرنا ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر جائیں۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ اس میں شاید کی ہوئی ہے۔ یہ سامراجی ایجنسیاں یہ پورے اعداد و شمار کے ساتھ منصوبے بناتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے نظام کو بٹھایا جائے، اور یہ ہمارے ہیں جاہل کہ یہ چند ٹکوں پہ اتراتے ہیں کہ فلاں سے ہمیں امداد مل گئی ہے، فلاں این جی اوز ہے، فلاں ملک فلاں بینک نے ہمیں امداد دے دی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہوتا، میں اپنے وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان چیزوں کو سمجھیں۔ اگر ہمارے وزیر اعظم نے یہ تعلق ہے غداری کے ساتھ، یہ کہ پیسے لے کر نظام تبدیل کرنے والے جو ہم میں سے لوگ ہیں وہ غدار لوگ ہیں، اس کو ہر پیمانے سے تولا جائے تو یہ غداری بنتا ہے کہ پیسے لے کر کسی لالچ میں آ کر اپنے پورے نظام تعلیم کو، اپنے پورے کسی بھی نظام کو تبدیل کر دینا، تباہ کر دینا، یہ غداری ہے۔ اور آپ جو پیچھے پڑے ہیں کہ کرپشن کے پیچھے کہ فلاں نے کرپشن کی اور فلاں نے کی، یہ اس غداری سے کئی گنا کم درجے کا گناہ ہے۔ جب تک آپ یہ اس سامراجی شکنجے سے اپنے نظام تعلیم کو نہیں چھڑوائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا، اور ملک کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ صحیح نہج پر استوار نہیں ہو سکے گا۔